اللهم صل على محمد وآل محمد. سنبھال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے. دنیا میں ایسی کوئی وفا کی مثال ہے، دنیا میں ایسی کوئی وفا کی مثال ہے، پیاسا کھڑا ہے مشق میں دریا کو ڈال کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اتنا آسان نہیں حضرت عباس کا نام، یا علی کہہ کے لیا حضرت عباس کا نام. میں نے موجوں کی روانی پہ لکھا ہے اس کو، لکھتی رہتی ہے ہوا موج پہ عباس کا نام. سیاہی سے لکھا تھا میں نے، سیاہی سے لکھا تھا میں نے، مگر روشنی دینے لگا عباس کا نام. ہمیشہ ازا منسوب ہے علمدار حسینی مولا عباس اور ان کے علم سے. پروردگار کا انتہائی کرم ہے ان گھرانوں پر، ان نفوس پر، ان قلوب پر جو ان ذکر کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اس کا حصہ بنتے ہیں، اس پہ اخراجات کرتے ہیں. پروردگار ان کے رزق میں بہترین وسعت عطا فرمائے. اور میرا پاک پروردگار بانیان مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں، خصوصی طور پر بھائی ممتاز مہدی شاہ صاحب، ان کے والدین، بابی تنویر کے والدین، ولی امام آبدہ بیگم، طاہرہ بیگم اور ہاشم نواب صاحب، اور ان کے ساتھ جتنے بھی مرحومین ہیں جو اس گھرانے سے منسلک ہیں، میرا پاک پروردگار ان سب کو اس ذکر کا اور جتنا بھی اہتمام کیا گیا ہے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. ان سب کی مغفرت کے لیے اور ان تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے کہ جن کے لیے دعا کا ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ دعا کا ہاتھ اٹھانے والا دنیا میں موجود نہیں. کئی ایسی ناخلف اولاد ہوتی ہے جو اپنے والدین کو یاد نہیں رکھتی ہے. ان سب کے لیے، ان تمام مرحومین کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین لیذھب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل صلوات دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بحق ناد علی مظہر العجائب تجدو عونا لك في النوائب
کل ہم و غم سینجلی بعظمتی کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتی کا یا علیو یا علیو یا علیو ادرکنی فی سبیل اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، میرا وہ پاک پروردگار کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، میرا وہ مالک جو ہمارے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے، میرا وہ مالک جس نے ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ ہم پر بہت مہربان ہے. میرا وہ پاک پروردگار، اس کی اس سے بڑھ کر مہربانی کیا ہوگی کہ وہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے جو اس کی قربت میں اضافہ فرماتے ہیں، جس سے ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان سے رزق نہیں چھینتا ہے، وہ رزق شکم نہیں چھینتا ہے. پروردگار اس سے کھانا نہیں چھینتا، اس سے نوالے نہیں چھینتا، بلکہ جب پروردگار ناراض ہوتا ہے تو وہ اپنے سے دور ہٹا دیتا ہے. اور دور ہٹانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے سجدہ کرنے کی توفیق لے لیتا ہے. ایسے کام کے جن سے اس کا قرب حاصل ہو ان سے دور کر دیتا ہے. ایسا ہی ہے نا کہ جب ماں بچوں سے ناراض ہو، کسی ایک بچے سے ناراض ہو تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ انہیں کھانا نہیں دیتی، وہ اس کا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہے، وہ اس کے لیے سارے کام کرے گی، کپڑے بھی تیار کرے گی، کھانا بھی تیار کرے گی، اس کی بھوک کا بھی خیال رکھے گی. لیکن کیا ہوگا جب وہ قریب بیٹھنے لگے گا ہٹا دے گی، پاس نہیں آنا، میرے قریب نہیں آنا، تمہیں جو چاہیے تھا مل گیا نا، بچ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی تو مثال نہیں نہ دی کہ میں 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں تم سے، آخر ماں ہی کی مثال کیوں دی ہے؟ پروردگار بہت محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے. ماں کا اس لیے کہا، حالانکہ قصور باپ کا بھی کوئی نہیں ہے، باپ بھی بہت محبت کرتا ہے، لیکن چونکہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے وہ ماں ہی کی آغوش میں پناہ اسے ملتی ہے. لیکن یہ پناہ بھی یاد رکھیے گا اس وقت پرسکون ہوتی ہے، یہ پناہ اس وقت پرسکون ہوتی ہے جب باپ کی محبت شامل ہوتی ہے، جب باپ کی محنت اور شفقت شامل ہوتی ہے، تبھی یہ آغوش پرسکون ہوتی ہے. اس لیے میرے پاک پروردگار نے قرآن پاک کا 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 23-24 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم احسان کیسے کر سکتے ہیں؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا، پہلے احسان کا مطلب سمجھ میں آئے گا تو احسان کریں گے. احسان ہے کیا؟ دیکھیں ہماری کتنی زندگیاں گزر گئی ہیں، الحمدللہ فرش عزا پہ ہم نے اپنی زندگیوں کے بڑے سال گزار دیے، اور پروردگار ہم پہ رحم فرمائے تو ہم مرتے دم تک فرش عزا کے ساتھ منسلک رہنے والے لوگ ہیں. بس اس کی توفیق ہو، اس کا کرم ہو. تو ہم نے اس میں اگر کچھ سنا تو ہمیں ضرور اس معاملے میں تحقیق کرنی چاہیے. ہاں ہمیں ایسا کہا جا رہا ہے تو یقیناً اس کا کوئی مطلب ہوگا. اگر کہا جا رہا ہے وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، تو پہلے سمجھ تو لو، اپنے اوپر نہ توقف کرے کہ ہاں احسان کا مطلب تو یہ ہوتا ہوگا. احسان کا مطلب ہے اچھا سلوک کرنا، نہیں، صرف اچھا سلوک کرنا نہیں، بلکہ احسان کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہے جو لفظ آتا ہے وہ ہے حق ادا کرنا. پہلے حق ادا کیا جاتا ہے. اگر کسی کو حق سے زیادہ دیا جائے تو اس کو احسان کہتے ہیں. آپ نے کوئی ملازم رکھا، آپ نے اس کے لیے تنخواہ مقرر کر دی، آپ نے وہ دی اسے، لیکن اگر اس سے زیادہ دی، اس سے زیادہ اس پہ کرم کیا تو یہ احسان ہوگا. تو سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ والدین کا تو حق ہی ادا نہیں ہوتا. جب والدین کا حق ہی ادا نہیں ہو رہا تو ان پر احسان ہم کیسے کریں گے؟
اس کا مطلب ہے ساری زندگی اپنے والدین کے لیے اچھے سے اچھا کرتے رہیں، اپنے کندھے جھکا کر ان کے سامنے رہیں، کبھی اپنی آواز ان سے بلند نہ ہو، کبھی اپنا مشورہ ان کی رائے پہ مقدم نہ رکھیں۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ جی میں آپ سے تذکرہ کر رہی تھی کہ والدین کا اگر حق ادا کر لیں اس کے بعد احسان کی باری آئے گی، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیا حق ادا ہو جاتا ہے؟ والدین کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں آپ کو دیکھیں، یہ نہ آپ سوچیں کہ ہم چونکہ یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں تو آپ آنکھیں بند کر کے مان لیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو منع نہیں کیا کہ تم جاؤ اور اس علم کی تحقیق کرو، آپ جاننے کی کوشش کرو، ہر ایک کا حق بنتا ہے۔ کیوں نہیں والدین کا حق ادا ہو سکتا؟ ایک شخص آیا تھا رسول پاک کے پاس اور کہنے لگا میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے طواف کروایا ہے، اور ایک دفعہ نہیں 7 بار کرایا ہے، حج بھی الگ سے کروایا تھا اور طواف میں نے کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو کہا رسول اللہ نے تمہیں جنم دیتے وقت جو اس نے تکلیف اٹھائی تھی اس کا عشر عشیر بھی تم نے ادا نہیں کیا۔ ابھی صرف اس تکلیف کا کہا، اور اس کے بعد جو ماں بچوں کو پالتی ہے، پوستی ہے، بڑا کرتی ہے، اس کے لیے تردد کرتی ہے، تو اس کا تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے، اکثر اولاد پریشان ہو جاتی ہے جب والدین کے حقوق کے بارے میں سن رہی ہوتی ہے، اچھا صرف والدین کے ہی حقوق ہیں تو اولاد کے تو حقوق ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ ہمارا دین تو بڑا منصف دین ہے، اس میں سب کے حقوق دیے گئے ہیں، لیکن ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ ادب کو اگر ادب نہیں ہوگا تو پھر سمجھ لیجئے کہ ادب ہی تو وہ زینہ ہے کہ جس سے انسان کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ ادب یہ ہے کہ والدین چونکہ بڑے ہیں، بڑوں کو کبھی غلط نہ کہا جائے، ان کی عزت کا خیال رکھا جائے، ان کے مرتبے کا خیال رکھا جائے۔ اگر اولاد یہ سمجھے کہ سب میں آپ نے ہمیں یوں کہہ دیا تو ہماری تو بے عزتی ہو گئی، تو اگر آپ اس کا جواب ان کو دیں گے تو کیا ان کی نہیں ہوگی؟ بڑے کی عزت ہمیشہ مقدم رکھنی چاہیے، اور جو اولاد اپنے والدین کی سہ جاتی ہے انہیں دنیا میں کسی کی سہنی نہیں پڑتی۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بڑے تجربے کی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ ماں باپ سے جوتے کھا لیں بے شک، ماں باپ کی کڑوی کسیلی سن لیں، جو ماں باپ کے آگے عزت بنانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں دنیا میں کہیں عزت نہیں ملتی، اور جو ماں باپ کے آگے جھک جاتے ہیں، ماں باپ کے آگے خود کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں، ماں باپ کے آگے حقیر بن کر رہتے ہیں، ماں باپ کے قدموں میں جھک کے رہتے ہیں، دنیا ان کے قدموں میں جھکتی ہے۔ تو پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ زیادتی کرتا ہے کہ والدین کے حقوق ہیں تو اولاد کے نہیں ہیں، اولاد کے بہت حقوق ہیں۔ وہاں والدین کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے حقوق کی ضمانت ہم دیتے ہیں، لیکن تم جو کچھ اولاد کے لیے کرو گے اس اولاد کے لیے یہ کرنا ہماری طرف سے تم پہ فرض ہے۔ پروردگار نے یہ فرائض دیے ہیں والدین کو کہ ان کو پالو پوسو، ان کا خیال کرو، دیکھو ان کو ہلاکت میں مت ڈالو، ان کی اچھی پرورش کرو، ان کے اچھے نام رکھو، ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دو۔ یہاں پر لمحہ فکریہ دونوں کے لیے ہے، والدین کے لیے بھی ہے اور اولاد کے لیے بھی ہے۔ دونوں اگر اپنی اپنی حدود کو پہچان لیں گے تو یقیناً زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ جس طرح اکثر لوگ کہنا یہ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمیشہ والدین والدین، ہاں تو ماں بھی تو ماں بن کے رہے، باپ بھی تو باپ بن کے رہے، یعنی اب چھوٹے یہ سکھائیں گے کہ ماں کیسے ماں بن کے رہے۔
باپ کیسا باپ ہونا چاہیے، یعنی ہم چھوٹے اب ہمیں بتائیں گے، جنہوں نے جنم دیا اس وقت بولتے نا کہ دودھ ایسے نہیں تو ایسے پلاؤ، صاف ہمیں ایسے کرو، اس طرح کا پیمپر باندھو، اس طرح کے کپڑے پہناؤ. جب بے بس تھے اس وقت تو والدین نے سنبھالا، اس وقت والدین نے حفاظت کی، والدین نے بڑا کیا. اب جب بولنے کے قابل ہو گئے تو وہی زبان جو والدین نے بولنے کے لیے رواں کی تھی اسی زبان سے انہی کے خلاف بولنے لگے، انہی کے آگے بد تہذیبی کرنے لگے. اس لیے اگر ہر کوئی اپنی حدود پہچان لے تو پھر یاد رکھیے گا پھر ہمارا معاشرہ مثالی بن جائے گا. یہ جو منبر ہے دراصل وہ ملا ہی اس لیے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک درسگاہ ہے، کربلا درسگاہ کہلاتی ہے، اور یہ تربیت گاہ ہے. اسی پہ تو ہماری تربیت ہوتی ہے. ہم سال کے سال اکٹھے ہوتے ہیں. کتنا کرم ہے ہم پر ہمارے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں منسلک کیا ہے ایسے گھرانوں سے، ایسے فرش سے، ایسی ہستیوں سے کہ جو ہمیں سکھاتے ہیں، جو ہماری زندگیوں کو بہترین بناتے ہیں. کتنا کرم ہے ان کا. صلوات دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دراصل اس موضوع کا کہا گیا تھا تھوڑا سا تذکرہ کرنے کے لیے، اس لیے میں نے یہ تذکرہ کیا اور تھوڑا سا یاد دہانی بھی کروا دی تاکہ آپ کو یاد رہے کہ 14-15 سال سے ہم انہیں سن رہے ہیں تو یہ ایسی کوئی بات ضرور کرتی ہوتی. اس لیے ذہن میں آپ کو پھر تاکہ یاد دلا دو، اگر شکل میں تھوڑی تبدیلی بھی محسوس ہو رہی ہو تو یاد آ جائے ہیں یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے، وہ بس سبق ہی سکھائیں گی، سبق ہی پڑھائیں گی. اب کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے یہ بندے تھے جنہوں نے کربلا بپا کی، اور یہی کہتے ہیں کہ کربلا درسگاہ ہے، اور اگر درسگاہ میں درس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ رسوم و رواج ہوں گے، رسمیں نبھائی جائیں گی، رواج نبھائے جائیں گے، بس سیاہ لباس ہوں گے فقط نہیں. یہ درسگاہ ہے، اس میں ضرور تربیت ہوگی. سال کے سال سے ہم تو سرخرو ہو جائیں گے بی بی کے سامنے، کیونکہ ہمیں اس منبر سے کچھ اور نہیں چاہیے، فقط بی بی زہرا کی رضائیت چاہیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ جب بی بی ہم سے راضی ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ ہماری دنیا بھی سنور گئی اور ہمارا دین بھی سنور گیا. فرش عزا کا بچھانا، انتظامات کرنا، سننا، پڑھنا، جو بھی کام ہے، بیٹھنا، حتیٰ کہ فرش بچھانا، کوئی بھی کام کرنا اس سلسلے میں یہ سب ہمارے ہونے چاہیے بی بی زہرا کی رضائیت کے لیے کہ ان کی رضا ہمیں حاصل ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور آپ جانتے بھی ہیں کہ مجلس منسوب ہوتی ہے علم سے اور علمدار سے. میں نے آپ کو کئی برس پہلے، کیونکہ ہمیشہ اسی موضوع پہ پڑھتی ہوں، کئی برس پہلے علم کی ایک سمجھ لیجیے ایک روایت تاریخ بتائی تھی. تھوڑا سا ایک یاد کراتی ہوں وہاں سے آپ کو. علم شروع کہاں سے ہوا تھا؟ علم کا آغاز جانتے ہیں کب ہوا؟ جب حضرت ابراہیم جناب سارہ کو لے کر روانہ ہوئے آتش نمرود سے بچنے کے بعد. جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو کہتے ہیں کہ جب صحراؤں سے گزر رہے تھے وہیں پر ایک صحرا میں جہاں تھوڑا سا ان کو نظر آیا کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہے، دخلستان تھا، وہاں پر انہوں نے ایک خیمہ لگا دیا. اب چونکہ جگہ ویران تھی اس لیے اب کیسے کسی کو پتا چلتا کہ یہ جو ویرانہ ہے یہاں پر کوئی آبادی بھی ہے، اب کوئی انسان بھی ہیں یہاں پر. تو کیا کیا، وہ جو خیمہ لگایا تھا جناب ابراہیم نے، انہوں نے وہاں پر ایک چھڑی کھڑی کی اور وہاں پر ایک چادر اس چھڑی کے اوپر لٹکا دی. یہ پہلا علم تھا.
جب کوئی گزرتا وہ دیکھتا تو یقیناً وہ حیران ہوتا کہ اگر یہ اس طرح سے ایک کپڑا لہرا رہا ہے اور چھڑی کے اوپر ہے تو سمجھ لیجئے جس طرح علم ہوتا ہے وہ سمجھ گیا کہ اچھا یہ ہے، یہاں کوئی آبادی ہے ضرور، یہاں پر کوئی انسان ضرور ہے، تو سمجھ لیجئے جہاں پر علم ہوگا وہ نشانی ہوگی آبادی کی، جہاں پر علم ہوگا وہ نشانی ہوگی انسانیت کی۔ یہاں سے آغاز ہوا تھا علم کا، کہتے ہیں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے۔ جب دین اسلام کا اظہار کیا گیا، اسلام کا ظہور ہوا، تو اس کے بعد کہتے ہیں جب جنگیں لڑی جاتی تھی یا عام دنوں میں تو یہ ایک علم تھا جو پکڑایا جاتا تھا۔ اور دین اسلام میں علم کے حوالے سے جو ہمیں مشہور روایات ملتی ہیں وہ ہیں حضرت حمزہ کو علم دیا تھا رسول پاک نے، پھر اس کے بعد دیا تھا حضرت جعفر طیار کو علم دیا، پھر حضرت علی حیدر کرار کو علم دیا تھا۔ اور پھر اور پھر حسین نے علم دیا عباس کے ہاتھ۔ آپ دیکھیے علمدار سارے تھے لیکن سب کے ہاتھوں میں علم دیا تھا، لیکن علمدار کے نام سے عباس مشہور ہے۔ جب علمدار کا نام لیا جاتا ہے ہمیں فوراً مولا عباس یاد آتے ہیں، ایسا ہی ہے، مولا عباس ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ جناب حمزہ کے ہاتھ سے بھی علم نہیں گرا تھا، جناب جعفر طیار کے ہاتھ سے بھی جب ان کے بازو قلم ہوئے تھے موتا کے جنگ موتا میں تو اسی وقت دوسرے صحابی نے آ کر فوراً علم پکڑ لیا تھا، تھام لیا تھا علم۔ مولا علی کے ہاتھ سے بھی علم نہیں گرا۔ جس کے ہاتھ سے علم گرا وہی علمدار کہلاتا ہے، اور علم انہی سے منسوب ہو گیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ نے غور کیا 61 ہجری کے مارکے کی جب بھی بات ہوتی ہے، یزید اور حسین کے مارکے کی جب بات ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ فوراً ہی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ یزید کا پرچم کون سا تھا اور اب وہ کہاں پر ہے تو کوئی جواب نہیں ملتا۔ جب پوچھا جائے کہ حسین کا پرچم کون سا تھا اور کہاں پر ہے تو جواب ملتا ہے گھر گھر میں جو علم ہے وہ حسین کا علم ہے۔ دنیا میں شاید کوئی ایسا شہر ہو جس میں کسی نہ کسی صورت میں علم موجود نہ ہو۔ علم موجود ہے، آج بھی دنیا کے ہر شہر میں علم موجود ہے۔ صلوات دیجیے۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہی تھی کہ مولا عباس علمدار کے نام سے معروف ہیں۔ تھوڑا سا میں نے علم کی تاریخ کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب حابیل سے لے کر آج تک کے جتنے بھی شہید ہیں پروردگار ان کے لیے رزق دیتا ہے، پروردگار کے ہاں ان کے لیے رزق مقرر ہے، اور ایسا رزق مقرر ہے جس پہ رشک کرتے ہیں باقی جنت کے افراد۔ شہداء کا جو مقام ہے، اور ان تمام شہداء میں جن کا یہ مقام جن کو ملا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان سب میں جو مقام بہترین ہے سید سجاد کے مطابق، سید سجاد فرماتے ہیں کہتے ہیں اندہ ربہم یرزقون، کہ اللہ کے پاس اپنے رب کے پاس وہ رزق پاتے ہیں، اور کیسا بہترین رزق وہ پاتے ہیں۔ اب ذرا سمجھیے گا، اب آپ سب اجازت دیں گے تو میں باقی وہ تھا جب جناب حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔
آپ سن رہے ہیں؟ رسول پاک کی بات ہو رہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے مشکل وقت صلی اللہ محمد والے محمد یا علی یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. بہت مشکل وقت تھا جب جناب حمزہ شہید ہوئے رسول پاک کی زندگی میں, اور آپ جانتے ہیں کتنے دل شکستہ ہوئے تھے وہ. اس کے بعد دوسرا مشکل وقت آیا جب جنگ موتا میں جناب جعفر طیار شہید ہوئے. لیکن سید سجاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت رسول پر سب سے مشکل وقت وہ تھا جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے. اب اس سے اگلی بات سنیے, اور وہی سید سجاد فرماتے ہیں کہ ہم سب پہ مشکل وقت اہل بیت رسول پہ اس وقت تھا جب امام حسین شہید ہوئے, لیکن امام حسین علیہ السلام پر سب سے مشکل وقت وہ تھا جب عباس شہید ہوئے. آپ اس سے اندازہ لگائیں عباس ان کے لیے کیا تھے. عباس شیر, عباس کا مطلب شیر. کیسا شیر؟ اسد کا مطلب بھی شیر, زرغام کا مطلب بھی شیر, غضنفر بھی شیر. لیکن عباس وہ شیر جسے دیکھ کر دوسرے شیر بھی بھاگ جائیں. قمر بنی ہاشم, بنو ہاشم میں چاند, پوری تاریخ کا چاند, باب الحوائج, حاجتوں کا دروازہ. عباس جب شہید ہوئے اس وقت حسین نے ایک بات کہی تھی. حسین نے کہا اب میری کمر ٹوٹ گئی. شکستگی کے آثار ان کے چہرے پہ ہویدا تھے, شکست کے نہیں, شکستگی کے, ٹوٹ جانے کے. جس طرح ایک شخص ٹوٹ جاتا اندر سے, عباس چلے گئے. کہتے ہیں عباس وہ ہیں, عباس کے لیے دعا کی تھی نا مولا علی نے, کہا تھا کہ ایسا بیٹا مجھے چاہیے جو میرے بیٹے حسین کی نصرت کرے, جو نبی کے بیٹے حسین کی میدان کربلا میں نصرت کرے. پروردگار تو مجھے ایسا بیٹا عطا فرما. اور پھر خود انتہائی تردد کے ساتھ اپنے بھائی کو کہا کہ ایسے خاندان میں میری شادی کروا دیں جو انتہائی شجاع خاندان ہو اور ایسا دلیر بیٹا پیدا ہو. گویا عباس جب میدان کربلا میں آئے تو 32 برس کے تھے, اور 32 سال سے وہ یہی باتیں سن رہے تھے. 32 سال سے جو شخص انتظار کر رہا ہو کہ میں اس دن کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں, میرے آنے کا مقصد کربلا میں آ کر نصرت حسین کرنا ہے, اور جب اس شخص کو اجازت نہ ملے جنگ پہ جانے کی, جنگ کرنے کی اجازت نہ ملے, تو اس وقت کیا حال ہوگا. ایسے نہیں باب الحوائج کہا جاتا. کتنا ضبط کیا میرے مولا نے, کیسے باب الحوائج کہا جاتا ہے جب انسان کے پاس اختیار ہو مگر وہ حکم امام پر اپنے اختیار کو ضبط کر لے. باب الحوائج ان کے لیے, اس لیے ان کے نام کو ان کو باب الحوائج کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر حاجتیں پوری ہوں گی. جب اجازت نہ ملی کیا محلہ عباس نے نجف کی طرف رخ نہ کیا ہوگا, نجف کی طرف رخ کر کے زبان خاموشی میں کہا نہیں ہوگا بابا اگر میں نے لڑنا نہیں تھا تو مجھے یہاں پر لایا کیوں گیا. بڑا امتحان تھا غیرت کا, بڑا امتحان تھا جلال کا.
ہائے مولا عباس بار بار جاتے تھے، بار بار جاتے تھے. جانتے ہیں نا کہ وہ باب الحوائج ہیں، باب الحوائج ہیں، انہیں لڑنے نہیں دیا گیا. یہی وجہ ہے، میں کئی بار آپ کو یہاں بتا چکی ہوں، لیکن درد اتنا ہے اس بات میں کہ جتنی بار کہیں کم ہے. کہتے ہیں روایات میں ہے کہ شام کے دربار میں جب سر رکھے ہوئے تھے تو جو کرسی نشین بیٹھے تھے ان سے تعارف کروایا جا رہا تھا، یہ باغیوں کے سر ہیں. ایک سر کی طرف دیکھ کر روم کا سفیر اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ سر کس کا ہے، یہ شخص کون ہے، یہ کوئی ایک خاص شخص ہے، ذرا بتاؤ یہ کس کا سر ہے. کہا یہ جو باغی فوج ہے اس کے جرنیل کا سر ہے، عباس کا سر ہے. اس وہ سفیر نفسیات دان تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا کیا یہ لڑا تھا؟ تم کہہ رہے ہو یہ باغی فوج کا جرنیل تھا، ذرا بتانا کیا یہ لڑا تھا؟ فوراً شیما نے آگے بڑھ کے کہا ہاں ہاں یہ لڑا تھا. وہ سفیر کہتا میں قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے رب کی یہ نہیں لڑا تھا. عمر ابن سعد بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو، بات تو یہ درست ہے کہ یہ نہیں لڑا تھا مگر تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہا ذرا چہرے کی طرف تو دیکھو، کتنا کرب ہے اس چہرے پہ، جیسے جو کرنا چاہتا تھا کرنے نہیں دیا گیا، جتنا اختیار تھا استعمال نہیں کر سکا. کا وہ کرب سب تھے اس چہرے کے اوپر. ہاں وہی عباس ضبط کرتے رہے، بار بار پوچھتے تھے مولا مولا کیا مجھے اجازت ہے، لیکن مولا حسین کہتے تم تو علم بردار ہو. ہائے وہی علم، وہی علم. کہا تم تو علمبردار ہو، یعنی مولا حسین کو اتنے عرصے میں جب جنگ ہو رہی تھی یہ احساس ہی نہ ہوا مولا عباس کے ہوتے ہوئے کہ میں اکیلا ہوں، کیونکہ بھائی ساتھ تھا، عباس ساتھ تھے. عباس جیسے بھائی سے ڈھارس تھی، بہنوں کے حوصلے بلند تھے، انہیں پتا تھا کوئی بھی نہ رہ گیا تو عباس ہے، ہمارے پردے سلامت ہیں. کہا عباس تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، اگر اجازت دے دی تم چلے گئے، دیکھو بیویوں کی ڈھارس ہے. مولا عباس سر جھکا کر آ گئے. کہتے ہیں واپس آ رہے تھے کہ ایک خیمے سے آواز آ رہی تھی اصغر آنکھیں کھولو، اصغر اصغر آنکھیں کھولو، تم پیاس سے کیوں مدہوش ہو گئے، اٹھو، میں ابھی چچا عباس کو کہوں گی وہ تمہارے لیے پانی لے آئیں گے. عباس رک گئے. کہتے خیمے سے بی بی سکینہ باہر آئی، چچا عباس میرا بھائی پیاسا ہے، میرے بھائی کے لیے پانی کی سبیل کریں. مولا نے کہا غلام حاضر ہے بی بی، آپ مجھے اجازت لے دیجئے. اب بی بی لے کر گئی اپنے بابا کے پاس، بابا اجازت دیجئے. مولا عباس کو دیکھا ہوگا یقیناً مولا حسین نے اور سوچا ہوگا میرا بڑا پیارا بھائی ہے. پھر سکینہ کی طرف دیکھا، تمہارا 6 ماہ کا ہے، تمہیں بڑا پیارا ہے، میرا 32 برس کا ہے، مجھے بھی بڑا پیارا ہے. اور یقیناً کوئی شام غریبہ کا منظر بھی ذہن میں آیا ہوگا اور یقیناً سوچا ہوگا اے سکینہ آپ اجازت دلوا رہی ہو، لیکن جب تماچے پڑیں گے، جب کرتا جلے گا تب یاد کرو گی چچا کو. اجازت مل گئی، روانہ ہونے لگے. کہتے ہیں روانہ ہوئے، جب روانہ ہوئے قرآن بپا تھا. بی بی زینب کو پتا چل گیا عباس جا رہے ہیں. آئی بی بی
सब बीवियों को इकट्ठा किया, ऐ बीवियों, जब मैं मदीने से चली थी ना तो मैंने आप सबके पर्दों की जमानत ली थी, लेकिन अब मेरा पर्दा, मेरा बुर्का फुरात के किनारे जा रहा है। कहते हैं मौला अब्बास एक हाथ में अलम और एक बाजू पे मशकीज़ा लिए, इजाज़त नहीं थी ना जंग लड़ने की, तलवार नहीं दी थी, सिर्फ एक नेज़ा था। मौला अब्बास के पास एक नेज़ा था जिससे वो दुश्मनों को हटा सकते थे कि जाएं और मशकीज़ा भर के लाएं। मौला अब्बास पहुंच गए, पानी लिया, मश्क भर ली, मश्क भर के जब वापस आ रहे थे, जब वापस आ रहे थे उस वक्त दुश्मनों ने मिलकर हमला किया, हर तरफ से हमला था। जानते थे शेर को रोकना है, किसी एक के बस की बात नहीं थी। उस नेज़े से ही कितनों को वासिले जहन्नुम कर दिया था मौला अब्बास ने, लेकिन जालिमों ने इकट्ठा हमला किया, आपस में हिकमत अमली बनाई। देखो ये पानी लेकर जा रहा है, पानी के मशकीज़े को पहले निशाना बनाओ। कहते हैं मशकीज़ा दाएं बाजू पे था, एक तरफ से आए, आया बाजू का लंगर दिया, मौला ने दाएं बाजू पे लटका लिया मशकीज़ा। कहते दाएं तरफ से आए, कितना फासला तय हो गया था। अल्लाह आप सबको करबला लेकर जाए। देखना एक बाजू कहाँ पे कलम हुआ, कितने ही फासले पे दूसरा बाजू कलम हुआ। दोनों जगहों पे वो ज़ियारात बनी हुई है। अल्लाह आप सबको और हम सबको नसीब करे। कहते हैं फिर उसके बाद मेरे मौला ने अपने दांतों में मश्क ले ली, मश्क लेकर घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहे थे कि सब तीर अंदाजों ने सामने से आकर इस तरह से तीरों की बारिश की। कोई तीर सर पे लगा, कोई आंख पे लगा, कोई गर्दन पे लगा, कितने ही सीने पे लगे, बाजू तो कट चुके थे। इतने तीर लगे मशकीज़े पे, मशकीज़ा छिद गया, पानी बह गया। जो ही पानी बहा घोड़े को रोक दिया, घोड़े अब वापस चल, मैं किस मुंह से खाली मशकीज़ा लेकर जाऊंगा। कहते हैं जैसे ही मुड़े घोड़े से उतरे, आंख में तीर था कि मैं तीर को निकालूं, घुटनों के बल होकर तीर को निकालना चाहते थे, पीछे से आके जालिम ने घर से आवाज आई, मेरे आका मेरी मदद को आइए, मेरे आका मेरी मदद को आइए। कहते उस वक्त मौला हुसैन ने जब आवाज सुनी फौरन कमर पे हाथ रख दिया, अब मेरी कमर टूट गई। कहते हैं अब्बास के पास पहुंचे, अब्बास के पास जैसे ही पहुंचे हैं मौला हुसैन जैसे ही आए, पहला मौका था, जानते हैं किस तरह पहला मौका था? पहला मौका था जब अब्बास खड़े होकर मौला हुसैन का इस्तकबाल न कर सके। मौला हुसैन बैठे, अपने जानू पे सर को रखा, मौला अब्बास ने अपने सर को फिर नीचे कर लिया। मौला नहीं, मौला मुझे माफ करना, हाथ तो थे नहीं के जोड़िए माफी मांग। कहा मौला मुझे माफ करना, मैं आज आपका इस्तकबाल खड़े होके न कर सका, जिस्म इतना शिकस्ता था, इतने तीर लगे थे। मौला हुसैन ने फिर सर को अपने ज़ानू पे रखा, कहा अब्बास बोलो, कहा आका मेरी आंख से तीर निकाल दे, तीर निकाला। अब मौला हुसैन क्या कह रहे हैं? कभी किसी के आखिरी वक्त में आपने देखा जब अजीज हो तो वो क्या कह रहे होते? कोई पिछली बातें दोहराते। जब तुम पैदा हुए थे तुमने सबसे पहले मुझे देखा था। अब्बास
عباس میں یاد ہے تم میری انگلی پکڑ کر چلتے تھے، عباس نے میرے ساتھ چلنا سیکھا تھا۔ عباس اٹھو، عباس کہتے ہیں جب تیر نکال لیا، خون صاف کیا آنکھوں سے، تو مولا عباس نے کہا آقا بس میری ایک التجا ہے، میں شرمندہ ہوں، میں پانی نہیں لے جا سکا خیام میں، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا۔ جو بھی شہید ہوتا تھا اس کا لاشا حسین خیمے میں لے کر جاتے تھے، بیویاں اکٹھی ہوتی تھی، ان پہ گریہ کیا جاتا تھا، کہا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا۔ لیکن جب عباس گرے تھے اس وقت ان کا علم نیچے گرا تھا، مگر وہ نیچے نہیں گرا تھا، وہ دراصل وہ علم کاشت کیا تھا کربلا کی سرزمین میں اور خون کی آبیاری کی تھی، اس لیے جگہ جگہ علم عباس نظر آتے۔ مولا حسین نے عباس کا علم اٹھا لیا، جیسے ہی عباس کا علم اٹھایا، علم اٹھا کر خیام کی طرف چلے گئے۔ جب خیام کی طرف گئے تو وہاں پر کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی، وہ حیرانی سے دیکھ رہے تھے، کیسے پوچھتے کہ عباس کہاں پر ہے؟ انہیں یقین نہیں تھا کہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ عباس جائیں اور واپس نہ آئیں۔ بس آخری جملہ، مولا حسین نے عباس کا علم اٹھایا ہوا عباس کے خیموں کی طرف گئے، خیمے کا ستون گرا دیا اور اس جگہ پر علم لے کر بیٹھ گئے، اس علم کو لے کر بیٹھ گئے، بیویاں ارد گرد اکٹھی ہو گئی۔ مولا حسین نے کہا اہل حرام، علمدار نیامت، سید سردار نام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امت نے سیدوں کی تعظیم استحا کی، ہر ظلم خون رویا تکریم استحا کی، اصغر تا مصطفیٰ ہے پہلو فاطمہ، قاسم رہے نہ قاسم تقسیم استحا کی، تقسیم استحا کی۔ یا حسین یا حسین